میری شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ میں محبت کرنے والوں کے دل میں بستی ہوں اور نفرت کرنے والوں کے دماغ پر راج کرتی ہوں. جس پہ میں نے احسان کیا وہی میرے خلاف کھڑا ہوا ہے. جن کو میں نے تھانوں سے نکالا وہی کھڑے ہو کے جو ہے وہ منہ میں مائک تن کے جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. اسے تو میرے لیول اور سٹینڈرڈ کا اندازہ نہیں. اس کا یوٹیوب چینل میں نے چلایا تھا. اس کی پہلی جو سیلری آئی تھی یہ چیک لے کے میرے پاس آئی تھی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا میں نے انٹرویو کیا ہے, یہ دیکھیے مجھے چیک ملا ہے. لعنت تمہاری شکل کے اوپر. نبیہہ فوبیا پاکستان کا المیہ بنتا جا رہا ہے. اور باقی یہ سارے جو یوٹیوبرز ہیں اور جو چند ایک جو ہے وہ انفلوئنسرز ہیں. یوٹیوبر نہیں یوٹیوبر نہیں, میں یوٹیوبر کہتی نہیں نا, یوٹیوبرز ہیں, چند یوٹیوبرز ہیں. مسئلہ وہ لوگ بنا رہے ہیں جو میرے مخالفین ہیں, جن پہ میں نے احسان کیے ہوئے ہیں. یہ وہ گندی کمیونٹی کے گندے کیڑے ہیں. میں نے گانا صرف 2 بول گائے اور وہ اپنے شوہر کے لیے گائے, کسی غیر محرم کے لیے. میں وہاں پر لڈیاں نہیں ڈال رہی تھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں KN ڈیجیٹل. ناظرین, اگر موجودہ دنوں کی بات کی جائے, حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو بہت سی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں. آج میرے پروگرام میں جو ایک شخصیت شرکت کر رہی ہے, جن کو ہم نے دعوت دی ہے پروگرام میں, وہ اس وقت کو کہتے ہیں کہ ٹاپ ریٹڈ جو ہے نا, اگر سوشل میڈیا دیکھیں, کوئی بھی اگر کسی بھی موڈم پہ چلے جائیں تو اس وقت ٹاپ رینکنگ میں جو جا رہی ہیں نا, وہ انہی کی ویڈیوز جا رہی ہیں. میں اپنے پروگرام میں وہاں ویلکم کرتا ہوں ہماری پیاری اینکر کوہ نور کی جان جناب نبیہہ علی خان کو. جی بہت شکریہ. نبیہہ جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو شہزاد بھائی. یہ تو آپ کا اپنا چینل ہے, آپ اپنے لوگ ہیں, آپ اپنے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, میرا گھر ہے, میرا دوسرا گھر ہے. گھر ہے آپ کا. ایک عرصہ ہو گیا آپ کو کوہ نور کے ساتھ جڑے ہوئے, ٹھیک ہے. تو وفاداری دیکھیں میری. نہیں, کوہ نور کی بھی وفاداری ہے کہ وہ ہمیشہ اس نے آپ کے ساتھ کھڑے رہے, کوہ نور والے. اور کوہ نور کا کوہ نور نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا, اور میں نے کوہ نور کا اس وقت ساتھ دیا جب ساری دنیا میرے ساتھ کھڑی تھی اور میں ایک ایسی سیلیبریٹی بن چکی تھی کہ میں کہیں بھی جا کے بیٹھ سکتی تھی. لیکن میں نے پھر بھی اپنے کوہ نور, اپنے گھر کو ہی سلیکٹ کیا. اچھا, آج کل آپ نے کیا یوبر پھیلایا ہوا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا ہر بندے کو آپ نے نبیہہ فوبیا کر دیا ہے. ہر یوٹیوبر جس کو ثابت کیا لبیہ کا بھی نہیں پتا, وہ جناب نبیہہ فوبیا, اس کو نبیہہ فوبیا میں مبتلا ہو چکا ہے. کیا کرتی کیا ہیں آپ؟ کبھی کچھ کسی سوسائٹی کا چکر لے کے آ جاتی ہیں, کبھی سلاب کا لے کے آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں, ہر بندے کی شادی ہوتی ہے, ہر بندے کا نکاح ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ میں ایسے کیا ایسا کر دیتی ہیں کہ ہر بندہ اس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ نبیہہ فوبیا پاکستان کا المیہ بنتا جا رہا ہے. نبیہہ فوبیا پہ ہی کام ہو رہا ہے. کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں. پاکستان کے مسائل اتنے ہیں, پاکستان کی انوائرمنٹ کی تباہی ہے, پاکستان کے اور بڑے ایشوز ہیں, اس پر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور باقی یہ سارے جو یوٹیوبرز ہیں اور جو چند ایک جو ہے وہ انفلوئنسرز ہیں. یوٹیوبر نہیں یوٹیوبر نہیں, میں یوٹیوبر کہتی نہیں نا, یوٹیوبرز ہیں, چند یوٹیوبرز ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں, جن کو اخلاقیات کا درس انہیں نہ گھروں سے ملا, نہ انہیں اخلاقیات کا درس کسی مدرسے سے ملا, کسی اسکول کالج یونیورسٹی سے نہیں ملا. اگر ڈگریاں لی بھی انہوں نے تو پتہ نہیں وہ بھی صرف کاغذ کے ٹکڑے تھے. شعور اور عزت یا کسی کی رسپیکٹ کیسے کی جاتی ہے انہوں نے نہیں سیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں یا ایک چھوٹی سی جو ہے وہ جگہ پر بیٹھتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ تماشا شروع کر دیتے ہیں. کسی بھی کریڈیبل بندے پر کی عزت اچھالنا پاکستان میں ان 2 ٹکے کے, بلکہ 2 ٹکے زیادہ ہو گیا, آدھے ٹکے کے گندی قسم کے انفلوئنسرز اور گندی قسم کے چند یوٹیوبر جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں, جیسے ہی ڈاکٹر نبیہہ کا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے, جیسے بھی وہ میں کوئی بات کرتی ہوں یا کوئی چیز کرتی ہوں, یہ صرف میری طاق میں بیٹھے رہتے ہیں. ان کو کوئی کام نہیں ہے, انہیں میں پیسے بھی نہیں دیتی, انہیں میں نے پیسوں پہ بھی نہیں رکھا ہوا, یہ میرے ملازم بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی میری ملازمت کرتے ہیں. اچھا, پھر بھی آپ کو مشہور کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں, مجھے مشہور کرنے میں لگے رہتے ہیں, چاہے کنٹروورسی میں ہی صحیح. ان کو دن رات سوتے جاگتے میری شکل, میری صورت, میری کام, میں کیا کر رہی ہوں, میں چھینک مار رہی ہوں, بریکنگ نیوز, مجھے کھانسی آ گئی, بریکنگ نیوز, میں کہیں جا رہی ہوں, بریکنگ نیوز, میری شادی ہو گئی, بریکنگ نیوز, میں کسی سیلاب کی جو ہے وہ میں نے کوئی وہاں پر کھڑے ہو کر رپورٹنگ کر دی تو بریکنگ نیوز. انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ مخالفین ہیں کون, یہ کون کرتا ہے؟ سارے لوگ حیران پریشان ہوں گے. آج میں آپ کے چاہنے والی ہیں. ہاں, میرے چاہنے والے ہیں نا. میں کہتی ہوں کہ میں آپ کے پرانے دوست بھی ہیں. اچھا, میں آپ کو بتا دیتی ہوں نا کہ میری شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ میں محبت کرنے والوں کے دل میں بستی ہوں اور نفرت کرنے والوں کے دماغ پر راج کرتی ہوں.
تو زیادہ تر میں لوگوں کے دماغ پر آج کر رہی ہوں آج کل. یہ چند لوگ ہیں, 4 سے 6 لوگ ہیں جو یہ پروپیگنڈا سٹارٹ کرتے ہیں. ان کا ایک پورا منظم گروہ اور گروپ ہے یوٹیوبرز کا اور انفلوئنسرز کا. یہ کیا کرتے ہیں, ان کی جو آگے ان کے جاننے والے لوگ ہیں یہ ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں, 5-3 ہزار روپے جو ہے وہ ان کو پے کر کے ڈاکٹر نبیہہ پہ گند اچھالو, اس کے خلاف جو ہے وہ پوسٹیں لگاؤ. اب میرے بارے میں اگر کسی نے یہ بھی کہہ دیا نا ڈاکٹر نبیہہ, تو ڈاکٹر نبیہہ کا وہاں سے بھی نام اور تصویریں لے کے جو ہے نا وہ اس پہ کنٹروورسی کر دیں گے. ڈاکٹر نبیہہ کا نام فلاں جگہ لیا گیا تھا. ڈاکٹر نبیہہ کا نام کیوں لیا گیا تھا؟ ڈاکٹر نبیہہ کا نام لینے کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ گھٹیا حرکتیں جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں, ان کو کوئی کام نہیں ہے. یہ سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. انہیں کلو اور تولے کا فرق نہیں معلوم کہ کسی کو جو ہے وہ اگر کسی ٹائم میں جب میں نے کلو بول دیا تو اس بات کو اٹھا کے جو انہوں نے کلو کو جو ہے بنا لیا کہ جی کلو کیسے ہو سکتا ہے. بھائی آپ نہیں, کلو تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا نا. کلو تو 40 کلو تو ایک من کے قریب ہوتا ہے. ہاں کلو مطلب میں انسان ہوں, کلو میں نے کہا اپنے اوپر ڈال دینا تھا پورا سونا, تو اس طرح نہیں تھا. میں اکثر پتہ کیا شہزاد بھائی میں بولتی ہوں کہ یہ اتنے کلو کے کپڑے نہ مجھ سے نہیں پہنے جا رہے, یہ اتنے کلو کی چیز نہ میں نہیں افورڈ کر سکتی. وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا کہ جی یہ 40 کلو کا جب میں سیٹ پہن کے بیٹھی ہوں, یہ میں نے مذاق میں کسی ایک چینل پہ بات کی تھی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ میں نے سارے میڈیا پہ بات نہیں کی, سارے میڈیا پہ 40 تولے ہی بات تھی اور وہ 40 تولے کا ہی سیٹ تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں ابھی اور بھی چیزیں تھیں, یعنی پنجاگلا اور وہ دوسری چیزیں, وہ سب ملا کے 40 تولے تھا, وہ میں نے نہیں پہنے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی تھا, وہ نہیں میں نے پہنے. اس میں کوئی اور ہاتھوں کے کڑے اور دوسری چیزیں بھی جو ہے وہ شامل تھیں, لیکن وہ بہت اوور ہو رہا تھا, ایکسٹریم ہو رہا تھا. ابھی میں جو ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میں نے بہت لاد لیا ہے, لیکن کیونکہ میری سسرال والوں کی خوشی تھی اور میری شادی تھی, اور اپنی پہلی شادی کے وقت میں دلہن نہیں بنی تھی, میری بڑی سادگی کے ساتھ شادی ہوئی تھی. مجھے زندگی میں بڑا شوق تھا کہ کبھی مجھے جو ہے وہ میں اپنے شوہر کو بھی کہتی تھی پہلے کہ مجھے جو ہے نا وہ کوئی ایک ایونٹ کریں جس میں دلہن بنوں, آپ دلہا بنیں اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ بلائیں. میری وہ خواہش نہیں پوری ہو سکی. تو میں نے اگر زندگی میں یہ خواہش کر لی کہ میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا اور اس شخص سے کیا جس کے ساتھ میں پچھلے 6 سال سے ایک آرگنائزیشن چلا رہی ہوں, ینگ میڈیا ایسوسیشن, یہ میری ذاتیات ہے, یہ میری ذاتی زندگی ہے کہ میں کس سے شادی کر رہی ہوں, میں کیوں کر رہی ہوں, میں کر رہی ہوں, میں نہیں کر رہی, میرا نام کیا, میرا کام کیا, میری ڈگری کیا. یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے شہزاد بھائی. یہ مسئلہ وہ لوگ بنا رہے ہیں جو میرے مخالفین ہیں, جن پہ میں نے احسان کیے ہوئے ہیں. یہ وہ گندی کمیونٹی کے گندے کیڑے ہیں جن کا ایک کیڑا ختم ہوتا ہے تو دوسرا کیڑا ان میں سٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے قبر میں کیڑے پڑتے ہیں نا, ایسے ان کے دماغ میں کیڑے پڑ چکے ہیں. یہ وہ کیڑا ان کو تنگ کرتا ہے اور یہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان پر جو ہے وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اصل ان کا روپ ہے جو میں نے آج اسپیسیفکلی ان کی زبان میں بات کی ہے, ورنہ میں ایسے جملے استعمال نہیں کرتی. کبھی سوچا تھا کہ پاکستان کے جیت علماء کرام میں جن کا نام شمار ہوتا ہے, مولانا طارق جمیل, بڑے پاکستان کے معتبر جو ہے نا بڑے سب سے جیت علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا, وہ آپ کا نکاح پڑھائیں گے. کبھی بھی نہیں سوچا تھا. ان کے اوپر بھی لوگ تنقید کرنا شروع ہو گئے. کبھی بھی نہیں سوچا. یہی تو آگ لگ رہی ہے لوگوں کو کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا نکاح مولانا طارق جمیل نے کیسے پڑھا دیا, یہ مولانا طارق جمیل تک کیسے پہنچی. میں مولانا طارق جمیل تک کیسے پہنچی؟ جاؤ اللہ کے پاس جاؤ اور جا کے پوچھو میں کیسے پہنچی, کیونکہ تم کسی بندے کی تو بات نہیں مانو گے, بندے تو تمہیں جھوٹے لگیں گے. تو اللہ کے پاس جانا پڑے گا, اس کے لیے تمہیں جو ہے وہ اوپر جانا پڑے گا, اوپر جا کے ڈائریکٹ ڈائلنگ کر کے آؤ کہ میں مولانا تک کیسے پہنچی, کیونکہ مجھے نہیں پتا میں کیسے پہنچی. میرے لیے سبب بنا ہے, میرے لیے ایک ایسا سبب بنا ہے کہ میں کوہ نور کے ہی پروگرام میں ایز اے جو ہے وہ گیسٹ آئی, میں اور حارث. ہمارا جو ہے وہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی تھی. کوہ نور کا ہمارا پروگرام چلتا ہے فاروق بٹ صاحب کا, ٹکا ٹک وہ پروگرام چلتا ہے, اس میں میں ایز اے گیسٹ آئی. تو وہاں پر میری ملاقات جواد وسیم صاحب سے ہوئی. جواد وسیم صاحب ایک وہ بھی روحانی شخصیت ہے, اور طارق جمیل صاحب ماشاءاللہ بہت قریب. ہاں مجھے نہیں پتا تھا, مجھے بالکل نہیں پتا تھا واللہ عالم کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق موجود ہے. میں وہاں بیٹھی ہوئی ہوں, جواد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو جواد بھائی کو کال آتی ہے فون پر, اس پہ لکھا ہوتا ہے مولانا طارق جمیل. میں نے کہا مولانا صاحب کی تصویر آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا آپ کو یہ کس کی کال آئی ہے؟ میں نے کبھی نہیں ایسے زندگی میں کسی سے پوچھا کہ کس کی کال آئی ہے. انہوں نے میری طرف ایسے کر کے دیکھا, انہوں نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب کی. میں نے کہا آپ انہیں جانتے ہیں؟ تو مجھے آپ کا ایسے دیکھ کے تو بالکل مولانا طارق جمیل صاحب کی شبیہ لگتے ہیں, تو کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ مجھے ان سے ملوا دیں پلیز. میں نے کہا جواد بھائی میری زندگی کی خواہش ہے کہ میں مولانا صاحب سے ایک دفعہ ملاقات کروں. ان سے ملنے کے لیے تو بڑے بڑے لوگ ترستے ہیں, وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں. جواد بھائی نے مجھے کہا کہ بیٹے میں نے صبح 10 بجے جانا ہے,
اگر آپ 10 بجے اٹھ جاتی ہیں تو آپ کی مولانا صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. یقین کریں میں رات کو سوئی صبح 6 بجے ہوں, لیکن 10 بجے اس لیے اٹھ گئی کہ میں نے مولانا صاحب کے پاس جانا ہے, ان سے ملاقات کرنے کے لیے. اچھا جی, وہ ہمیں لے گئے, ہم مولانا صاحب کے پاس پہنچ گئے, باتیں چیتیں ہوتی رہیں. وہ مجھے اس طرح نہیں جانتے تھے, وہ کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر نہیں ہے یا سوشل میڈیا کی پرسنالٹی نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ سوشل میڈیا پہ کون ہٹ ہے کون نہیں ہٹ. لیکن انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ میں نے ایک بہت خاص اور اہم موضوع پر کہیں جو ہے وہ بات کی ہے اور وہ بات بڑی مشہور ہوئی ہے. تو جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے میرا تعارف دیا کہ یہ وہ والی ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہے, بڑی بہادر لڑکی ہے یہ, تو کہنے لگے اچھا یہ وہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہے, ایسے تو میں اس کو پہچان نہیں پا رہا, یہ تو بچی لگ رہی ہے, اس میں تو یہ بڑی لگتی ہے. انہوں نے میری ویڈیوز اس طرح دیکھی تھی, وہ مجھے ڈائریکٹ نہیں جانتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اس دن پھر میں نے ان سے باتیں کرتے کرتے, وہ میرے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے تھے, تو میں نے ان سے کہا, حارث بھی ساتھ تھے, تو حارث سے میں نے تعارف کروایا. تو کہنے لگے یہ کون ہے؟ میں نے کہا مولانا صاحب یہ ہم 6 سال سے ایک آرگنائزیشن ساتھ چلا رہے ہیں اور اس طرح ہمارا تعلق ہے, محبت کرتی ہوں میں ان سے. کہنے لگے نکاح کرو. میں نے کہا جی حکم فرمائیں. کہتے ہیں نکاح کریں اور نکاح کے ساتھ جو ہے وہ چلیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کا جو حکم. ہم وہاں سے جو ہے وہ آ گئے, کوئی نکاح کی بات نہیں, کچھ نہیں, انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ نکاح کریں. اب ایک عالم دین کا یہی بنتا تھا, ایک عزت دار اور ایک دین کو سمجھنے والا آدمی یہی کروائے گا نا کہ شادی کروا دے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے جواد بھائی کو اس سے بات کی. میں نے جواد بھائی کے میں پیچھے پڑی رہی, میں نے انہیں میسج پہ میسج کیا, جواد بھائی جلد سے جلد جو ہے وہ یہ کام کریں. مولانا صاحب کے منہ سے نکلا ہے کہ نکاح کریں, کیا مولانا صاحب میرا نکاح پڑھا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ چاہتی ہیں؟ میں نے کہا جی میں یہ چاہتی ہوں, میرے والد صاحب نہیں ہیں, وہ اگر میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں شفقت کا تو میرے لیے بڑی بات ہو جائے گی, ہے میری تو زندگی سنور جائے گی, اور ان کا نکاح میں شامل ہونا میرے لیے باعث سعادت ہو جائے گی. جواد بھائی نے مولانا صاحب سے بات کی, کیسے انہیں منایا, میرے بارے میں کیسے ان سے بات کی مجھے نہیں پتا, اللہ ان کا بھلا کرے. انہوں نے مولانا صاحب کو جو ہے وہ اس بات پہ منایا, ورنہ وہ تو کسی کو ٹائم ہی نہیں دیتے, وہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں. تو وہاں پر پھر ہم جو ہے وہ ان کے گھر میں گئے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ کی طرف سے 4 لوگ اور 4 لوگ آپ کے شوہر کی طرف سے ہونے والے, اب تو میرے شوہر ہیں الحمدللہ, تو 4 بندے ادھر سے اور 4 بندے ادھر سے آپ جو ہے وہ آئیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہنے لگے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم میڈیا کی وہ شخصیات جو میری بہنیں ہیں, میرے بھائی بنے ہوئے ہیں, جن کا میرے ساتھ ایک تعلق ہے, جیسے ڈاکٹر عرفان کیسر اور ڈاکٹر نازش ہیں, جیسے منسٹر صاحب ہیں, خواجہ سلمان رفیق صاحب بھائی ہیں میرے, پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ اور لوگ ہیں, فہیم بھائی تھے, فہیم کھوکر بھائی, وہ انفلوئنسر ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, اس طرح کے اچھے والے لوگ. اور اس میں جو ہے وہ ہینا سلمان اور سلمان احمد بھائی جو اینکر پرسن ہے, اور وہ میری ڈیزائنر بھی تھیں تو وہ بھی آئیں. پھر فرا اقرار آئیں, وہ ان کا میرے ساتھ بڑا پیار, وہ میری والدہ کی ڈیتھ پہ بھی آئی تھی. انہوں نے کہا میں اگر غمی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, میں خوشی میں بھی ساتھ کھڑی ہوں, نبیہہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. سب نے یہ کہا کہ آپ اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں, لوگ خوشی سے آئے. میں نے صرف ان لوگوں کو بلایا تھا, اس کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں بلایا تھا. میں نے وہ سلطان صاحب آئے جو باقاعدہ طور پر ایک بڑی شخصیت ہیں, تو وہ پیر صاحب جو ہے وہ تشریف لائے. ان کو لوگ پیر صاحب کہتے ہیں تو میں بھی ان کو جو ہے وہ اسی نام سے جو ہے وہ پکاروں گی, ظاہر ہے وہ گدی نشین ہے. تو وہ لوگ آئے, انہیں ہم نے بلایا. اب میڈیا کا معاملہ جو ہوا نا, میں ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن YMA ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. میڈیا, ہم میڈیا کے لوگ ہیں, میڈیا کا کام کرتے ہیں, جرنلسٹ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا. ہم نے 4 بڑے چینلز کو کہہ دیا کہ آپ لوگ آ جائیے گا. اس میں اقرا تھی, ارم تھی, اور 2-4 اور لوگ تھے, اردو پوائنٹ والے تھے, اور یہ وہ 4 لوگوں کو کہا. مجھے نہیں پتا چلا, لیکن وہاں تو تقریباً 40 کے قریب, 40 سے بال کے اوپر زیادہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر 40-50 صرف میڈیا کے لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے. انہوں نے وہاں اتنا رش ڈال دیا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ پریشان بھی ہوئے. ظاہری بات ہے کہ یہ ایک شاید, اب وہ میری کہ انہوں نے مجھے بیٹی کہہ دیا تھا, انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. وہ بیچارے اللہ والے لوگ ہیں, انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے وہ کبھی کسی کے حوالے سے بات نہیں کرتے. انہوں نے میڈیا کو کہا کہ خاموشی اختیار کریں, آپ چپ ہو جائیں, مجھے خطبہ کرنے دیں. انہوں نے نکاح سے پہلے جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے, ایک عورت اور مرد کا تعلق ہوتا ہے, رشتہ کیسے نبھایا جاتا ہے, اس پر بیان دیا. وہ بیان ریکارڈ ہو رہا تھا, سب کچھ تھا, رش بہت زیادہ تھا, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, کنجسٹڈ جگہ تھی. ان کا صرف ڈرائنگ روم ہمیں ملا تھا, اور ایریا ہمارے پاس نہیں تھا. لیکن میں مولانا صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورے گھر میں لوگ وہاں پہ ان کے پھر رہے تھے, انہوں نے اس بات پر جو ہے وہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, انہوں نے میرا ساتھ دیا. ایک ایسی بچی جس کا والد نہیں ہے, جو یتیم ہے, اور پھر وہ اپنی زندگی کا دوسرا فیصلہ کرنے جا رہی ہے, اگر ایک عالم دین نے اس کا ساتھ دیا تو اس نے کیا غلط کر دیا. اور اگر وہ درمیان میں بیٹھ گئے تو وہ خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دے کے ان کی عمر ایسی ہے, وہ بزرگ ہیں,
وہ تھک گئے. وہ سینٹر میں ہی جو ہے وہ جگہ تھی, کیونکہ دولہا ادھر بیٹھا ہوا تھا, دلہن ادھر بیٹھی ہوئی تھی, بیچ میں ہی جگہ خالی تھی. اب دولہا جو ہے وہ سائڈ پہ ادھر بیٹھا ہوتا تو وہ ظاہر ہے سائڈ پہ بیٹھ جاتے, وہ بیچ میں بیٹھ گئے. اب یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں, وہ میرے والد صاحب کی جگہ پہ, میں ان کی عزت کرتی ہوں, ان کو جو ہے وہ کنٹروورسی کا نشانہ بنا دیا گیا. ان کے بیٹے کو بیان دینا پڑ گیا کہ جی ڈاکٹر نبیہہ نے جو ہے وہ وہاں آ کر گانے گائے. بھائی آپ بات اس پر کریں کہ ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ آپ کے والد صاحب کو اپنا والد صاحب کہہ رہی ہیں, ہم جو ہے وہ ان کی اتنی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. ان سے ویڈیو بنوائی گئی, انہوں نے یہ ویڈیو ان انفلوئنسرز کے کہنے پہ بنائی. کچھ چند گھٹیا یوٹیوبرز نے جو ہے وہ یہ حرکت جو ہے وہ کی, جو ہمارے مخالفین ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اس چیز پر ایگری کیا کہ آپ اس کے خلاف ویڈیو بنائیں کہ اس نے وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ گانا گایا ہے. میں نے گانا صرف 2 بول گائے, اور وہ اپنے شوہر کے لیے گائے, کسی غیر محرم کے لیے. میں وہاں پر لڈیاں نہیں ڈال رہی تھی, بڑی سادگی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوا. نہ ہم نے پیسے کی نمائش کی, نہ ہم نے وہاں پر کوئی گانا بجانا کیا. ہم وہاں پر ایک ایسی روحانی کیفیت میں تھے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ہم ان کی عزت کے لیے خاموش تھے. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. آگ کس کو لگی ہے؟ آگ ان جاہلوں کو لگی ہے, ان حاسدین کو لگی ہے, جنہوں نے میرے خلاف جو ہے یہ پورا کا پورا جو ہے وہ پروپیگنڈا تیار کیا. اور یہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں, جہاں میں کوئی بات کر دوں, جہاں میں کوئی کوریج کر لوں, ہر وقت میرے خلاف جو ہے وہ ویڈیوز لگانے پہ تلے رہتے ہیں کہ عوام میں مجھے گندا کر دیں. یہ ہیں کون لوگ؟ یہ میرے خیال میں سابقہ اپنے کو دوست ہیں آپ کے. میری کوئی دوست نہیں, میرے دوستی کا لفظ نہیں استعمال کرنا, دوستی کی توہین نہیں کرنی. آپ کے جاننے والے پھر ہوں گے نا. میں نے اس عورت پر احسان کیا تھا, یہ ٹک ٹاکر ہے. اچھا. ایک گھٹیا قسم کی سڑک پہ پھرنے والی عورت کو میں نے عزت دے کے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا ایک پلیٹ میں. عزت دار عورت ہوتی, خاندانی عورت ہوتی, تو خاندانی عورت ہونے کا ثبوت دیتی کہ ایک عورت پر بدتمیزی اور گندگی نہ اچھالتی. اس عورت نے مجھ پر گندے جھوٹے الزامات لگائے. یہ عورت فراڈن ہے, یہ عورت لوگوں سے پیسے لیتی ہے. اس نے جو میری ڈیزائنر ہیں, جو کہ ایک اینکر پرسن بھی ہیں, ان سے 35,000 روپے کا فراڈ کیا ایکسٹینشن کے نام پہ. اس نے مجھ سے پیسے کھائے ایکسٹینشن کے نام پہ. اس نے مختلف لڑکیوں سے پیسے کھائے ایکسٹینشن میں, کبھی ان کو پادر لے جانے کے چکروں میں. یہ فراڈن عورت یہی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب جب اس کے فراڈ میرے سامنے کھل گئے نا, اس نے میرے بھی تعلق رکھنے والے لوگوں سے پیسے مانگے, تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں نے اس کو اپنے ساتھ کیٹیگری میں بٹھانا بند کر دیا کہ یہ فراڈن عورت ہے, یہ لوگوں سے پیسے مانگتی ہے. تو میں نے اس کو جو ہے وہ جب بٹھانا بند کیا, اس نے مجھے فون کر کے تڑی لگائی کہ اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں, اب میں تجھے اتنا گندا کروں گی معاشرے میں کہ لوگ تیرا نام جو ہے نا وہ گندگی میں لیں گے. اس نے میری ڈگری کو جو ہے وہ جعلی ڈگری ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کا وہ ہے. نہ یہ میرے خاندان کو جانتی ہے, نہ یہ میرے شوہر کو جانتی ہے, یہ کسی کو نہیں جانتی. یہ میرا دوست ہونے کا دعویٰ کرتی ہے. یہ ایک جھوٹی مکار دھوکے باز عورت ہے, اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا. یہ بغیر ثبوتوں کے بات کرتی ہے. میں اس کی دوست ہوں, ثبوت دے اس چیز کا. میں نے اس کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے, وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. میں اس غلطی کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ میں نے اس عورت پہ رحم کھا کے, میری پتہ کیا پرابلم ہے شہزاد بھائی, میں لوگوں پہ رحم کھا کے ان کے ساتھ چلتی ہوں, میں ان کا سہارا بننے کی کوشش کرتی ہوں. اور یہ گندے غلیظ لوگ جو ہے نا, وہ میری کریڈیبلٹی کو گندا کرنے لگ جاتے ہیں. جس پہ میں نے احسان کیا وہی میرے خلاف کھڑا ہوا ہے. جن کو میں نے تھانوں سے نکالا وہی کھڑے ہو کے جو ہے وہ منہ میں مائک تن کے جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. یہ 2 ٹکے کے یوٹیوبر ہیں. اب تو آپ ہوم پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. اسی موٹی کے ساتھ ایک اور گندی سی عورت کالے رنگ کی جو ہے وہ موجود ہے, جو کالے کپڑے پہن کے, کالی چڑیل بن کے جو ہے وہ کالا سایہ جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ ڈالے جا رہی ہے. اپنی منحوس شکل لے کر جو ہے وہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ یہ بکواس کرنا شروع کر دیتی ہے. کالی زبان ہے اس کی. اس نے جس بندے سے شادی کی ہے اس کا گھر توڑ کے شادی کی ہے. اس کی بیوی کو اس نے تھانوں میں مارے پڑوائی ہیں, ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. یہ بھتہ خور مافیا عورت ہے. یہ جو داتا دربار کا علاقہ ہے, وہاں پہ جب پہلے ریڑیاں لگا کرتی تھی نا, ان سے بھتہ لیا کرتے تھے. یہ بدماش عورت ہے بیسیکلی, اسلام پورہ کی بدماش ہے. یہ اسلام پورہ تھانے میں اس کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام پورہ تھانے جاتی ہے, میرے خلاف درخواست دے دیتی ہے. فلانے تھانے میں جاتی ہے, میرے خلاف درخواست دے دیتی ہے. سارے تھانے میں, آپ اسلام پورہ تھانے میں آپ اس کا CRO چیک کریں, آپ اس کا ریکارڈ چیک کریں. یہ عورت جھوٹے پرچے کرواتی ہے. یہ اپنے آپ کو یوٹیوبر کہنے والی جعلی یوٹیوبر ہے. یہ مجھے جعلی ڈاکٹر کہتی ہے نا, اسے تو پتہ ہی نہیں ہے میرا, اسے تو میرے لیول اور سٹینڈرڈ کا اندازہ نہیں. اس کا یوٹیوب چینل میں نے چلایا تھا. اس کی پہلی جو سیلری آئی تھی, یہ چیک لے کے میرے پاس آئی تھی, ڈاکٹر صاحبہ آپ کا میں نے انٹرویو کیا ہے, یہ دیکھیے مجھے چیک ملا ہے. لعنت تمہاری شکل کے اوپر. اچھا نبیہہ, آج آپ اپنے ہوم پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھی ہیں, KN ڈیجیٹل کے اوپر.
اچھا اب سچ بتا دیں کہ کتنے تولے تھا وہ, ٹھیک ہے نا, وہ 40 تولے تھا, آپ نے کوئی 80 تولے کہہ رہا ہے, کوئی 40 تولے گفٹ کہہ رہا ہے, اب بتائیں کہ کتنا آپ کا زیور تھا, کتنا تولا, اور لہنگا کتنے کا تھا؟ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں شہزاد بھائی, 40 تولے تھا وہ, جی جی 40 کلو نہیں تھا, میرے منہ سے اس طرح سے جو ہے وہ نکلا, وہ رش کی وجہ سے ہوگا نا, 40 کلو تو ہو بھی نہیں سکتا نا ویسے ہی, وہ تو مطلب دیکھ بھی سکتا, ساری جو ہے وہ بدتمیزی جو ہے وہ کی گئی ہے. 40 تولے تھا, 20 تولے ہمیں گفٹ تھا, 20 تولے کے پیسے نہیں ادا کیے گئے. میری جو ساس صاحبہ ہے نا, ان کا وہ رہی ہیں سعودیہ میں, اور سعودیہ کا آپ کو پتہ ہے کہ سونا بڑا خالص ہوتا ہے, وہ نا وہاں سے اپنی چیزیں, اپنی جولری جو ہے وہ جمع کر کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی جو پہلی بہو ہیں ان کو بھی جولری گفٹ کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ میری جو دوسری بہو ہے میں نے اس کو بھی جولری گفٹ کرنی ہے. انہوں نے اپنی جولری جولر کو دے کے, ہیرا جولرز کو دے کے, انہوں نے نئے طرز کا سیٹ جو ہے وہ 20 تولے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ بنا دیں ہمیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جولری کے جتنے تولے بنتا ہے اتنا سیٹ بنا دیں. اس نے پھر, وہ دوست تھا حارث کا, تو ہیرا جولرز والا, تو وہ کہنے لگا کہ نہیں پھر ایسے تو نہیں, پھر بھابھی ہماری پہنے تو پھر تولے تو پہنے نا, 20 تولے آپ کی طرف سے ہو جائے گا, تو آنٹی 20 تولے ہماری طرف سے ہو جائے گا. آپ کا یہ جو میں نے جولری لے لی ہے اس کو ملا کے, اور ساتھ میں جو ہے نا وہ 20 تولے میں اپنی طرف سے گفٹ کر دیتا ہوں اپنی بہن کو, تو وہ میری بھابھی بھی ہے, بہن بھی ہے. انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ پورا 40 تولے کا وہ سیٹ جو ہے وہ بنا کے مجھے جو ہے وہ دیا. ٹھیک ہے, یہ اصل حقیقت ہے اس سیٹ کی. اب وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, آپ کے گھر میں بہن بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, ڈاکٹر نبیہہ آ کے پتہ کرتی ہے کتنے تولے کا سیٹ چڑھایا؟ ڈاکٹر نبیہہ دروازے کھٹکھٹا کے آپ لوگوں کے چیک کرتی ہے کہ آپ نے اپنی بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ کتنے تولے کے سیٹ دیے, یا میں نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پوچھا؟ آپ یہ مجھ سے پوچھنے والے کون ہوتے ہیں کہ میں کتنے تولے کا, میری شادی ہے, میری خوشی ہے, میں پبلک فگر ضرور ہوں, پبلک پراپرٹی نہیں ہوں. پبلک مجھ سے پوچھ سکتی ہے, ان کا پیار ہے, لیکن یہ جو چند گندے یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز ہیں نا, گندے چند لوگ ہیں, یہ 2 4 6 لوگ ہیں, اور یہ پورا یہ گرو ہے ان کا نا, انہوں نے بنایا ہوا ہے. پھر یہ آگے سے آگے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں میری چیزیں, یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر پوری عوام کو اس طرف جو ہے وہ لگا لیتے ہیں. اب عوام ان کی بے عزتی کر رہی ہوتی ہے, انہیں گالیاں نکال رہی ہوتی ہے کمنٹ سیکشن میں, لیکن ان کی کوئی عزت احترام جو ہے وہ انہیں خود نہیں ہے, تو انہیں کیا پتا کہ کیا چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. میں صرف یہاں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سوشل میڈیا ایک دجالی فتنہ ہے. اس پر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ لوگوں کو گند اچھالنے کے لیے اور ان کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانی چاہیے. مریم نواز شریف صاحبہ, آپ کہتی ہیں کہ عورتیں میری ریڈ لائن ہیں. میں بھی ایک عورت ہوں, میں اس معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرنے والی عورت ہوں. میں نے ایز اے ماہر نفسیات, ایز این اینکر پرسن جو ہے وہ پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی. آپ کے پاکستان کی سب سے ہائی ریٹڈ ٹاپ پر جو پرسنالٹی ہے وہ میری شخصیت ہے. میرے کام سے لوگوں کے گھر بسے, میں نے میاں بیوی کے جو ہے وہ ریلیشن شپ کو جوڑنے کی کوشش کی, میں نے لوگوں میں جو ہے وہ بدلاؤ لائی, میں لوگوں میں تبدیلی لے کر آئی, سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ لوگ اپنے گھر بسائیں. میرا قصور بنا دیا گیا یہ گندے یوٹیوبر جن کے خلاف جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ نہیں جاتے ہیں. آپ تو کہتی ہیں آپ کے اوپر کتنا گند اچھلتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر, تو کیا وہ ان کو چھوڑتی ہیں؟ میں بھی نہیں چھوڑوں گی ان کو. میں بھی اداروں میں جاؤں گی, محکموں میں جاؤں گی, ان کے خلاف جو ہے وہ ہر طرح سے جو میں کر سکوں گی میں کروں گی. ان کی میری ریڈ لائن مریم نواز شریف صاحبہ کی عورتیں ہیں, میری ریڈ لائن اور ڈیڈ لائن جو ہے وہ یہ یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز ہیں. ان کے لیے میں کم سے کم ایسا قانون جو بنوا لوں گی, جن کو نبیہہ فوبیا ہوا ہے نا, ان کا سارا فوبیا, مجھے فوبیا کا علاج کرتی ہوں, ماہر نفسیات ہوں, اور تمہیں میں اپنی ڈگریاں بھی دکھاتی ہوں, اور میں بہت اچھی طرح دکھاتی ہوں. تمہیں میں ڈگری دیکھو کہاں دکھاتی ہوں, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ یوٹیوبرز جو ہے نا وہ اپنی خیر منائیں, کیونکہ اگر میری تصویر اب استعمال کی گئی, میرے سے بغیر پوچھے میرے کسی ایونٹ کی تصویر اٹھا کے کہیں لگائی گئی, میں تمہاری پبلک پراپرٹی نہیں ہوں, اور تمہارے پاس اختیار نہیں ہے. آپ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے تحت مقدمہ درج کر سکتی ہیں. میمز بنائی, میرے نام بگاڑے, میرے خلاف گندے جو ہے وہ تھمبنیل لگائے, میں تمہیں اس چیز کے لیے معاف نہیں کروں گی. اور میں اپنے اداروں سے بھی گزارش کرتی ہوں, CCD اگر دہشت گردی کے خلاف جا سکتی ہے تو CCD ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف کیوں نہیں جا سکتی؟ چٹھا صاحب, آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, میری عزت پہ حملہ ہوا ہے, میری عزت کو جو ہے وہ انہوں نے کمزور کرنے کی سازش کی ہے, اور یہ چند لوگوں کا جو گروہ ہے, میں آپ کو لسٹ پرووائڈ کر سکتی ہوں. یہ ڈیجیٹل دہشت گردی بند ہونی چاہیے. ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کو 2-4 کو لٹکا دو نا, باقی سارے خود ہی باز آ جائیں گے. یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو انہوں نے پھیلا رکھی ہے نا, یہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں. انہوں نے عامر لیاقت حسین کو مار دیا, انہوں نے بڑے بڑے ہمارے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں طلاقیں کروا دیں,
انہوں نے کسی بھی بڑی پرسنالٹی کے گھر میں گھس گھس کے اس کی ذاتیات پہ حملے کر کر کے اس کو ذہنی مریض بنا دیا. ہماری بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز کی لاشیں صرف اس ڈر کی وجہ سے گھر میں سڑی ہوئی ملی کہ باہر کسی کو یہ پتہ نہ چل جائے, ان کی کوئی راز نہ کھل جائے. یہاں کوئی کسی کو اپنا راز نہیں بتا پاتا کیونکہ انہوں نے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے. یہ دجالی لوگ ہیں, یہ دجال کے پیروکار ہیں, یہ ایلومیناٹی ہیں, انہوں نے ایلومیناٹی کو پروموٹ کیا ہے. یہ شیطانیت ہے, یہ شیطان لوگ ہیں. ان کے تو اپنے گھر والے ان پر لعنت بھیجتے ہوں گے, بہن بیٹیاں ان پہ لعنت بھیجیں کہ جن کے بھائی بیٹھ کر جو ہے وہ میرے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں, جن کی بہنیں بیٹھ کر میرے خلاف ویڈیو بنا رہی ہیں. خاندانوں کو چاہیے کہ ان کو تو جو ہے وہ جوتیاں ماریں پکڑ کے کہ ایسی عورت کے خلاف جو ہے وہ بغیرتی کر رہے ہیں جو ایک نہتی عورت ہے. اگر میں کوئی پاکستان میں کام کر رہی ہوں, کسی کو جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف لا رہی ہوں, تو یہ تھرڈ کلاس یوٹیوبر جو ہیں یہ بغیرتی کرنے پر جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں. تو اب نہیں, بس اب میرا یہی لہجہ ملے گا تمہیں. تم نے میرے خلاف جتنی سازشیں کرنی تھی, ڈیڈ اینڈ. اب لگاؤ ذرا میری تصویر. اچھا, پاکستان میں سارے پلیٹ فارم موجود ہیں, سوشل میڈیا کے خلاف ایکٹ بھی موجود ہیں, تو آپ نے کوئی پلیٹ فارم یوز کیا ہے؟ جی میں نے یوز کیا. بہت جلدی 45 کلو کی ہتھ کڑی جو ہے وہ ضرور لگواؤں گی. میں تو کلو میں بات کرتی ہوں یا کروڑوں میں بات کرتی ہوں, اس سے نیچے میرا لیول ہی نہیں ہے. اور جو چیز میں پہن لوں وہ کروڑوں کی ہو جاتی ہے. اور اب جو میری ایونٹس آنے والے ہیں اس میں جو کپڑے پہن رہی ہوں, جو میری ڈیکوریشن ہے, جو چیزیں ہیں, اس میں کوئی پیسے کا ضیاع نہیں ہے. سب اسپانسر ہوگا. شادی کا کب پلان بنا رہی ہیں؟ اربوں روپے کا ہوگا. چلے چھوڑے, شادی کا کب پلان بنا رہی ہیں؟ شادی کا پلان کب بنا رہی ہیں؟ شادی بہت جلدی انشاءاللہ 15-20 دن میں ہم جو ہے وہ ایونٹ 15-20 دن میں بڑا ایونٹ کرنے کا سوچ رہی ہیں. بڑا ایونٹ کیا مطلب, اپنے جو چاہنے والے ہیں لوگ ہیں, آپ لوگ ہیں, آپ نے بھی تو شکایت کی کہ مجھے نہیں چاہنے والے بھی انتظار میں رہیں جی, ہاں, اور دوسرے چاہنے والے بھی انتظار میں رہیں, نہ چاہنے والے بھی انتظار میں رہیں, کیونکہ نبیہا آپ کے لیے اگلے 15 دنوں میں کچھ بڑا کھڑاک لے کے آنے والی ہے. تو اسی کے ساتھ نبیہا کو اور اپنے میزبان محمد شہزاد کو اجازت دیجیے. فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں. بہت شکریہ.